قیام پاکستان کے فوراً بعد جماعت اسلامی کے بارے میں اس وقت کی حکمراں جماعت کا جو رویہ ہوا، اس میں آپ کے نزدیک کیا سبب تھا؟ جب تک کہ فوراً بعد نہیں، جماعت کے جس وقت تقسیم ہوئی ہے اس کے بعد ریڈیو پاکستان پر مجھے بار بار بلایا گیا، میری تقریریں کرائی گئیں اسلام کا نظام حیات کے نام پہ جو شائع ہوئی ہیں، اسلام کا نظام سیاسی، اسلام کا نظام معاشی، اسلام کا نظام اخلاقی، نظام مذہبی، اس کے اوپر مجھ سے تقریریں کروائی گئیں۔ اس کے بعد ایک مباحثہ کرایا گیا جس میں ایک صاحب دلائل دے رہے تھے اسلامی حکومت قائم کرنے کے خلاف جو کچھ ہو سکتے ہیں، اور میں نے ان کی ایک ایک چیز کا ریڈیو کے اوپر یہ آ کر جواب دیا، ان کو بتایا کہ نہیں، یہ آپ کے دلائل صحیح نہیں ہیں اور یہاں بالواقع اسلامی حکومت ہی قائم ہونی چاہیے۔ تو اس وقت تک تو یہ رویہ تھا، لیکن اس کے بعد یہ رویہ بدلا، اور یہ بدلا ہے اس وقت جب کہ سن 1948 میں، اکتوبر سن 1948 میں مجھے اور مولانا امین حسن صاحب اور طفیل صاحب کو گرفتار کیا۔ تو آپ کے خیال میں یا آپ کے علم میں کوئی اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہو کہ قائد اعظم جب تک زندہ تھے تو ان کو وہ بات یاد رہی ہو جو میں نے ابتدا میں جب جماعت بنی تھی اس وقت ان کو کہلا کے بھیجی تھی اور انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، لیکن بہرحال ان کی وفات کے بعد رویے میں سری چینج واقع ہو، یہ تو صحیح ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کے اور آپ کے اس تحریک کے درمیان جو ایک ذہنی مفاہمت تھی کہ ہم ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ وہاں ختم ہو گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ بعد میں جو لوگ تھے ان کی اپنی خود اس تحریک سے ان کا تعلق جو ہے مخلصانہ نہ تھا؟ میرا یہ خیال نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ مطالبہ جو میں لے کر اٹھا ہوں اس کی وجہ سے پبلک میں میرا اور جماعت اسلامی کا اثر بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم اس مطالبے کے خلاف پبلک میں زبان نہیں کھول سکتے، تو انہوں نے خیال کیا کہ ایسے آدمی کو آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی سیاسی رقابت تھی؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس سلسلے میں مجھے کہ میری طرف سے کوئی رقابت نہیں، میں کبھی کسی کا رقیب نہیں رہا ہوں، میری طرف سے کوئی رقابت نہیں، کسی نے رقابت سمجھی، کیونکہ میرے پیش نظر یہ نہیں رہا کہ ان کو ہٹا کر میں آ جاؤں، میرے پیش نظر صرف یہ رہا ہے ہمیشہ اور آج بھی ہے کہ جس چیز کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے اس چیز کو آپ قائم کیجیے، اور میں نے بارہا اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ جو بھی اس کو قائم کرے میں اس کے ساتھ چپراسی بن کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی منصب کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ مگر ان کے دماغ یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ کوئی آدمی بے لوث اور بے غرض بھی کام کر سکتا ہے، یہ ان کی دماغ میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ مولانا پاکستان سے قبل کافی عرصے تک اور اس کے بعد 26-27 سال آپ اس ملک میں جدوجہد کرتے رہے اسلامی نظام کے لیے، اسلامی جماعت کے لیے، عقائد کے لیے، اور اس وقت آپ کے سامنے پاکستان کی جو صورتحال ہے بالخصوص مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اور پاکستان کو یہ جو المیہ صدر پیش ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک ناکام نہیں رہی؟ ہماری تحریک ناکام نہیں رہی ہے، اصل میں یہ تحریک جو ہے یہ اپنی ایک تدریج فطری طور پر چاہتی ہے۔ یہ تحریک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ ملک کے باشندوں کی عظیم اکثریت کو یہ ہم خیال بنا لیں۔ اس وقت تک ہم تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا سکے، لیکن عام باشندوں کی عظیم اکثریت ابھی ہماری ہم خیال نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت عام باشندوں کی عظیم اکثریت کو ہم اپنا ہم خیال بنا لیں گے اس وقت کوئی طاقت اس نظام کو برپا ہونے سے نہیں روک سکے گی جس کو ہم برپا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بعض نظریاتی ریاستیں ایسی قائم ہوئی ہیں جن کے عوام کو ان نظریات کا کوئی علم بھی نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن وہ بعد میں نظریاتی ریاستیں بن گئی ہیں، مال اس لیے کہ ایک گروہ نے جس کے کچھ نظریات تھے انہوں نے اس ملک کی حکومت جو ہے وہ حاصل کر لی۔ تو ایک یہ طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب رہا ہے، آپ کے ان کے رنگ ڈھنگ ہم نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اب ورکرز کی حکومت ہے،
اور اس کے بعد جب ورکرز کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے تو ورکر سے بڑھ کر مظلوم اور مقہور اور مجبور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ دھوکے بازی ہم نہیں کر سکتے. ہم تو لازماً عوام کے ذہن کو بدل کر ہی اپنا نظام قائم کریں گے. اور اگر عوام کے نظام ذہن کو ہم بدل کر نہ قائم کر سکے تو اس کو چلانا مشکل ہے. لیکن مولانا یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ حکومت میں آنے کے بعد جتنے وسائل حاصل ہوتے ہیں اور جتنے ذرائع ملتے ہیں حکمران طبقے کو، اگر اس کے کوئی عقائد نظریات ہوں تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ عوام تک پہنچائے جا سکتے ہیں. عملاً ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ دیکھ لو. وہ زیادہ مؤثر طریقہ نہیں ہوتا ہے بجائے اس کی کہ صرف تبلیغ اور کتابوں اور اس ذریعے سے ہی کام کیا جائے. تو اقتدار کے اوپر پہنچنے کے لیے کون سا راستہ آپ تجویز کریں گے؟ یعنی ایک نیک مقصد کے لیے آخر جہاد بھی ہو. مثال کے طور پہ اس اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں جہاد بھی ہوتا رہا ہے. کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک سیاسی لیڈر کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا طریقہ ہو، نہ کہ یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جمہوری طریقوں سے یہاں انقلاب لایا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ کتنی مرتبہ یہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی جائے اس کو کبھی استحکام نصیب نہیں ہوگا. وہ بار بار فیل ہوگی اور آخر کار جمہوریت کے ہی پر یہاں کا نظام چلے گا. اور اس کے لیے ہم لوگوں کے ذہن کو تیار کرتے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کا ذہن اگر اسلامی حکومت کے نظام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ زبردستی اوپر سے لا کر ان پر مسلط کی جائے تو اسلامی حکومت نہیں چل سکتی اور دوسری قسم کی حکومتیں چل سکتی ہیں. مگر اسلامی حکومت نہیں چل سکتی. اسلامی حکومت ایک ایماندار معاشرہ، ایک خدا ترس معاشرہ چاہتی ہے. اگر ایک بددیانت معاشرہ موجود ہو اور اس کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں تو آپ اندازہ کیجیے کہ کیا حشر ہوگا اس کا. اس کو چلانے والی پولیس بے ایمان، اس کو چلانے والے کارکن رشوت خور، اس کے عدالتوں میں آ کر شہادتیں دینے والے جھوٹی شہادت دیں، تو اس کے بعد آپ سمجھیے کہ ان اسلامی قانون کو ہم کھلونا بنوائیں گے. مولانا ایک بات تو اس سے میرے ذہن میں آئی کہ اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو عزم کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو تکمیل تک پہنچانے، یعنی ریاست کو حاصل کرنے کی کوشش باوجود ہندو اور انگریز کی مخالفت کے 7 سال میں تکمیل کو پہنچ گئی. اور اس کو روب عمل لانے کے معاملے میں آج 26 سال تک ہمارا ذہن بھی ہماری اکثریت کا آمادہ نہیں ہو سکا کہ اس کے لیے وہ ایک ایسی تحریک چلے جو اسے اقتدار میں لے آئے. اس کے اسباب آپ کے نزدیک؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو جس چیز نے اپیل کیا تھا وہ جذبات کو حرکت میں لانے والی تھی اور مسلمانوں کے جذبات آسانی سے حرکت میں آ گئے اسلام کے نام پر. لیکن اس کے لیے جس دماغی اور ذہنی قابلیت اور تیاری کی ضرورت تھی وہ مفقود تھا. اس کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی تھی اگر یہاں وہ لوگ جو برسر اقتدار آئے تھے وہ یہاں کے نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کرتے، وہ یہاں کے نظام عدالت کو، نظام معیشت کو، ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کرتے تو معاشرہ تیار کیا جا سکتا تھا. لیکن خود ان کے ذہن اس چیز سے خالی تھے. ان کے اندر کوئی ارادہ ایسا موجود نہیں تھا، نہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اور ایک کثیر تعداد ان میں ایسی تھی کہ ان کے لیے لکھی ہوئی چیز بھی بیکار تھی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک میں تقریر کریں یا کوئی چیز لکھ کر شائع کریں. تو تقریر سننے کے لیے نہ آئیں، کتاب پڑھنے کے لیے نہ تیار ہو، تو آخر ان کے سامنے ان معلومات کو پہنچایا کس طریقے سے؟ نہیں مولانا، آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور میرا خیال صحیح ہوگا کہ کتابیں سیاسی موضوعات پر بھی اور بالخصوص دینی معاملات پر بھی آپ کی پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ بکی اور پڑھی گئی. جی ہاں، اب یہ ذرا اس طبقے میں پہنچ رہی ہے جو ہمارا بالائی طبقہ ہے، ورنہ پہلے اس طبقے میں نہیں جا رہی تھی، صرف متوسط طبقے میں جا رہی ہے، اب بالائی طبقے میں پہنچ رہی ہے. ایک بات تو مجھے یاد ہے کہ غالباً ایسا ہوا تھا کہ جماعت سے متعلق کتابوں اور اخبارات کی ترسیل بعض علاقوں میں، بعض شعبوں میں ایک مرحلے پر حکومت نے روکی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ گریز کر رہے ہیں اس بات کو کہنے سے کہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ حکمراں تھے وہ اس
قسم کی حکومت کے قیام میں مزاحم تھے یا اس سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، اس کو چاہتے ہی نہیں تھے، وہ اس کو نہیں چاہتے. تو اب یہ مطلب ہوا کہ ہم اس دور پاکستان کے بعد آپ کے سامنے مرحلہ یہ درپیش تھا کہ یہاں بھی رکاوٹیں موجود تھیں مقصد کے حصول کے لیے. جہاں یہاں رکاوٹیں اور نوعیت کی تھیں اور ہندوستان میں اور نوعیت کی تھی. یعنی ہندوستان میں کفار سے سابقہ تھا، یہاں ان مسلمانوں سے سابقہ تھا کہ جو اسلام پر نہیں چلنا چاہتے. اچھا، تو اس کے بعد یہاں حکومتیں ہم اگر گن لیں تو کم از کم 6 بدلی. پہلی ایک نوزادہ لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں تھی، اس کے بعد ایک خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کے تحت تھی، پھر ایک چودھری محمد علی صاحب، ایک چھوٹا سا عرصہ بہت چھوٹا 59 دن کا. اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب کی قیادت میں، اس کے بعد جناب حسین شہید سہروردی مرحوم کی قیادت میں، اس کے بعد غالباً ایوب خان صاحب تشریف لے آئے. جی، اس آپ کی اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں آپ کی اور آپ کی جماعت کی کوششوں میں مزاحمت اس عرصے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک حکومت کی طرف سے ہوئی. اس عرصے میں یہاں 5-6 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں اور مختلف افراد جن میں ذاتی طور پر مختلف الخیال بھی سمجھے جاتے ہیں برسر اقتدار آئے. لیکن آپ کے تعلقات جو حکومت کے ساتھ رہے ان سے، اور آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کے سلسلے میں، جماعت اسلامی کے سلسلے میں مزاحمت مسلسل رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ افراد ایسے نہیں نظر آتے ہمیں جو ہم خیال ہیں. بیچ میں ایسے بزرگ بھی آئے ہیں جو ذہنی طور پر واضح طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ ایسے خیالات نہیں رکھتے تھے جیسے کہ بعض مخالفین.